یہ وہ چراغ ہیں کہ یہ خود بخود کوشش کر کے جل رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں۔ لو لم تمسسہ نار، اور اگر ان اداروں کو پورا ایندھن مل جائے، پوری توجہ حاصل ہو جائے تو نور علی نور، یہ روشنی کہاں تک جا سکتی ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے، امت کی زبوں حالی پہ آپ نے تفصیلی گفتگو سنی، لیکن ہم گرتے پڑتے دھکے کھاتے کھوتے بھی کچھ نہ کچھ کام کیے جا رہے ہیں۔ کوئی ہماری سرپرستی کرنے والا نہیں، حکومت میں ہمارا حصہ کوئی نہیں، ہمارے نام کوئی جائیدادیں نہیں، ماہانہ تنخواہیں، مشاہرے، وظیفے، پینشنیں نہیں، کوئی بجٹ نہیں، کہیں حق حقوق کی بات نہیں۔ اس کے باوجود چلتے پھرتے گلی محلے میں کسی بھی شخص سے آپ تھوڑی بہت اسلام کے بارے بات پوچھیں، اس کو الحمدللہ کچھ نہ کچھ اسلام کا، دین کا علم ہے، اور وہ دین کا علم اس نے مسجد اور مدرسے سے سیکھا ہے، کسی حکومتی ایوان سے نہیں۔ باقی یہ کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، کٹی ہے رات ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی۔ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی۔ یہ تھوڑا سا اگر ہمیں جام مل جائے، روشنی مل جائے، توجہ مل جائے، پذیرائی مل جائے، ہماری ترجیحات میں مدرسہ بھی شامل ہو جائے، جن ترجیحات میں بیٹے کی ٹیوشن ہے، سکول سسٹم ہے، بچوں کی شادی ہے، فیوچر ہے، گاڑی لینے کا پلان ہے، مکان پکا کرنا ہے، اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جانا ہے، ان ہزاروں خواہشوں میں کوئی خواہش اسلام دین پھیلانے کی مسجد مدرسے کی بھی شامل ہو جائے تو نور علی نور ہو جائے۔ اللہ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہم سے تقوی کا مطالبہ ہی اتنا کیا ہے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے۔ ہم حکومتیں بنانے اور گرانے سے تو رہے، لیکن ہم ایک درسگاہ ضرور بنا سکتے ہیں، اس کا حصہ ضرور بن سکتے ہیں، کم از کم ہم آگ نہ بھی بجھا سکیں تو وہ بلبل ضرور بن سکتے ہیں جو قطرہ پھینک کے آگ بجھانے والوں کی صف میں نام لکھانا چاہتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تماشا دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو روکتے ہیں، ہمیں مولویوں سے بغیر کسی سوچے سمجھے ایک بہر ہے، انہوں نے اچھے سوٹ پہنے ہوں اور یہ کسی گاڑی سے اتر پڑے اور ان کے جوتے اچھے ہوں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے شاید یہ طلباء کے نام پہ کھا گئے ہیں، اور خیال اس ذہن میں آتا ہے جو ذہن انتہائی پسماندہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ دین والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ تصور تو بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب آپ ایلیا کی طرف آ رہے تھے، فلسطین کی طرف آ رہے تھے، اور وہاں یروشلم میں بیت المقدس کی آزادی کا معاہدہ ہونا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھی نسل کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا تھا، زرق برق والا سوٹ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق کی سوچ، ہم سارے اس سے اتفاق کرتے ہیں۔
لیکن حضرت عمر کو جو پیشکش کر رہے تھے وہ بھی صحابی تھے، اس سوچ سے بھی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ وقت کا تقاضا سمجھ رہے تھے، اور ان کی بصیرت، ان کا فہم، ان کی عقل، ان کی دانش جو اس وقت ان کو سکھا سمجھا رہی تھی، ہمیں اس سے بھی کسی قسم کے اختلاف کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی سادگی اختیار کرتا ہے، اس سادگی کو ایک لیبل کے طور پہ، بہانے کے طور پہ، تانے کے طور پہ استعمال کر کے کسی اچھے ادارے کو متعوب کرنا، متعون کرنا، یہ بھی کسی اچھے ذہن کا خیال نہیں۔ عزیز بھائیوں، محترم جناب عبد الوحید صاحب کو جس طرح میرا غیبانہ تعارف ہے، قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب نے ان کا مجھے بہت زیادہ دین کی تڑپ اور جستجو کے حوالے سے تعارف کروایا، اور انہوں نے طلبہ کے تخصص کی جو بزم سجائی، ایک یہاں بات یہ بھی ہوئی کہ مدارس کے طلبہ کو شاید کوئی توجہ حاصل نہیں ہے۔ آپ میری بات نوٹ کیجئے، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، میں نے کالج پھرے ہیں، آج کل بھی میں جاتا ہوں، دھکے کھاتے ہیں سکولوں کالج کے طلبہ بیٹھنے کے لیے، یونیورسٹیوں میں کرسیاں نہیں ہیں، اور جو ان کو کھلایا جاتا ہے، وہ جو پیسے دیتے ہیں، اس پیسے کا عوض بھی نہیں، وہ معیار بھی نہیں۔ کوئی یونیورسٹی کا استاذ میں نے آج تک طالب علم کے لیے پریشان نہیں دیکھا۔ ہمیں مدرسے میں جب نوکری ملتی ہے، توجہ کرو، میری ماں کو خوشی کس چیز کی ہوئی عظیم اختر کے مدرسہ جوائن کرنے کی کہ میرا بچہ قرآن پڑھائے گا۔ اگر میں کالج میں جاتا تو میری ماں کو تنخواہ کی خوشی ہونی تھی، بچہ پڑھانے کی نہیں۔ جاب لگ گئی ہے، ملازمت لگ گئی ہے، جج لگتا ہے، تھانے دار لگتا ہے، ایس ایچ او لگتا ہے، پروفیسر بھرتی ہوتا ہے۔ ان تمام قسم کے لوگوں کو ملازمت کی خوشی ہوتی ہے، تنخواہ کی خوشی ہوتی ہے، مدرسے کو تعلیم کی خوشی ہوتی ہے، دین کی خوشی ہوتی ہے، اور مدرسے کے اساتذہ کو ہم نے اپنے ان کانوں سے راتوں کو طلبہ کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے ہوئے سنا۔ تہجد میں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ تہجد کے وقت شیخ الحدیث، استاذ العلماء، سید الفقہاء حضرت یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں ہزاروں شاگرد گنوا سکتا ہوں جو دین سے باغی ہو رہے تھے، میں نے مصلی پہ رب کے سامنے سجدہ دے کر کے درخواست کی، رب نے انہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے پہ استقامت عطا کر دی۔ کوئی ساتھی مجھے یہ بتائے کہ آج تک کسی ایک مدرسے نے، میں آپ کا بیٹا 50 سے زائد مدرسوں سے وابستہ ہوں، کوئی ایک مدرسے نے آج تک کسی طالب علم کو اس لیے داخلہ نہ دیا ہو کہ یہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سفید پگڑیوں والے، سفید داڑیوں والے، جن کی خودداری پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، وہ ان طلباء کے لیے جھولی پھیلا دیتے ہیں، دل پہ 100 من کا پتھر رکھ کے۔ پھر وہ اپیل کرتے ہیں، ابھی اس مسجد کے لیے بھی آپ سے کی جا رہی ہے، یہ لفظ زبان پہ ایسے ہی نہیں آ جاتے، یہ لفظ لانے سے پہلے دل پہ من من کے پتھر رکھے جاتے ہیں۔ دین نے جتنی عزت دی ہے، جتنا دین نے رسپیکٹ دی ہے، جتنی دین نے توجہ دی ہے، آج تک کسی مسجد میں کسی نمازی کو یہ کہا گیا ہو کہ تجھے یہاں نماز پڑھنے کا حق نہیں، پنکھے کے نیچے کھڑا ہونے کا حق نہیں، مدرسے کی کلاس وزٹ کرنے کا حق نہیں۔ یہ تعلیم دیتے ہیں، اور یہ جو یونیورسٹیاں اور کالج ہیں یہ وپار کرتے ہیں، یہ تجارت کرتے ہیں اور ملازم پیدا کرتے ہیں۔ پیسے
پیسہ حاصل کرنے کی مشینیں بناتے ہیں. اور دیندار یہ بھی ان طلباء کو اساتذہ یہ نصیحت کریں گے اور کی بھی ہوگی کہ بیٹوں، بچوں، بھائیوں، تمہارے ہاتھ میں یہ جو ہم نے ڈگری تھمائی ہے یہ ایک معاہدہ ہے کہ جہاں کہیں جاؤ گے فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی روشنی کو آگے پھیلاؤ گے. آپ کی یہ 10 مرلے کی عمارت ہے، ان بچوں سے پوچھو کوئی کہاں کا ہوگا، کوئی کہاں کا ہوگا. صوبہ پنجاب کے 36 اضلاع کے یہ بچے نکل آئیں گے اور پھر جب یہ جائیں گے 36 مسجدوں کے اندر روزانہ 5 وقت نماز پڑھائیں گے. خطبہ جمعہ کے اندر 100 بندے کو یہ قرآن اور سنت کی روشنی بتلائیں گے. 365 دنوں کے جمعوں کو آپ ضرب دے کے بندوں کے ساتھ کیلکولیٹ کریں، آپ کی اس ایک درسگاہ کا پیغام کروڑوں لوگوں تک سالانہ پہنچے گا. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ جتنے حفاظ ہیں، فوجی حکومت بھی رہی، آپ جتنے مشائخ بیٹھے، میرے نمازی حضرات بیٹھے ہیں، جو دین سیکھا اس حکومت نے سکھایا. میاں صاحب کا دور رہا، جتنا دین آج تک وضو، غسل، طہارت، پاکی، پلیدی، استنجا، بالوں کا مونڈنا، پاک رہنا، کلمہ، جنازہ، دعائیں، نکاح، ماں باپ کی عظمت، عزت، توقیر، بازار میں چلنے کے طریقے، کھانا کھانا، بسم اللہ، الحمدللہ، واش روم جانا نکلنا، وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ. کیا یہ عمران خان کے دور میں سیکھیں؟ انہوں نے سکھائیں، میاں صاحب نے سکھائیں، زرداری نے سکھائیں؟ نہیں، یہ سب کچھ آپ نے اس مسجد سے سیکھا، مدرسے سے سیکھا، ممبر سے سیکھا، محراب سے سیکھا. پورے پاکستان کے لوگوں کے پاس جتنا دین ہے، ڈگری ہم نے بھی لی یونیورسٹیوں کی دین کے نام پہ، اسلامک سٹڈی کے نام پہ، لیکن قسم اٹھوا لو دین مدرسے سے سیکھا، دین استاد کی توجہ سے سیکھا، شیخ الحدیث کی دعاؤں سے سیکھا، منتظمین کے تعاون سے سیکھا، ان کی راہبری سے سیکھا، ان کی رہنمائی سے سیکھا. فَأَمَّا الزَّبَدْ، یہ جو زبدہ ہے پوری کائنات کے اندر، جو دین کا اس وقت چراغ اور یہ روشنی اور یہ قمقمے جو جل رہے ہیں، ان کے یہ ہیڈ آفس ہیں، یہ آپ کے مدرسے، یہ آپ کے مکتب، یہ آپ کی مسجدیں. میں آپ سب دوستوں کو سب سے پہلے اپنی ذات کو یہ نصیحت کرتے ہوئے آپ سے اجازت کی طرف جانا چاہتا ہوں. دوستو، ڈاکٹر صاحب رجوع اور توبہ کی بات کر رہے تھے. ہمارے خیالات میں جو مدرسے اور مسجد اور ممبر محراب سے بیزاری ہے، اس سے توبہ کی ضرورت ہے، اس سے واپس آنے کی ضرورت ہے. دین ہمارا اول، دین ہمارا آخر، دین ہمارا اوڑھنا، دین ہمارا بچھونا. میرا ایک ایک نمازی گھر جا کے جائزہ لے کہ میرے ذریعے سے دین کتنا آگے پہنچا ہے. مدرسے نے تو سکھایا ہے، مدرسے کے اس سکھانے میں میرا کتنا تعاون ہے. حضور نے تو فرمایا تھا کہ ایک کھجور بھی لے آتے تو جہنم سے بچ جاتے. دین کی تعلیم کے ساتھ تم تعاون کرتے، معاون بنتے، اور یہ سب سے بڑا جہاد تھا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. جتنی تمہارے اندر کوشش اور طاقت تھی، اور اس کوشش اور طاقت کے ساتھ مدرسے کے لیے تم بچوں کی بھیک مانگتے، گلی میں پھرتے آوارہ بچوں کو مسجد کا رخ دکھاتے، مدرسے کا رخ دکھاتے، مدیر کی آ کے تم منت کرتے، سماجت کرتے، لوگوں کو تیار کرتے. فیصل آباد کے اندر آپ کو اس لاہور کی کالونیوں کے اندر ایک دادے کے 70 پوتے مل جائیں گے. 70 کے 70 کاروبار کرتے ہیں، مدرسے مسجد کی طرف ایک کی بھی توجہ نہیں، اور نقصان کا ذمہ دار مولوی ہے. کتنے یہاں دادے بیٹھے ہیں، ان کے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں کی شادیاں ہیں، اور بیٹوں کو اللہ نے آگے بیٹے دیے. دادا ابو، دادا ابو، دادا ابو، دادا ابو ہو رہی ہے. ایک بھی نہیں جو دین کے ساتھ اٹیچ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو آگے پہنچانے کی فکر رکھتا ہو. زوال اس کے گھر پہ آیا ہے، مسجد مدرسے پہ کوئی زوال نہیں ہے.
یہ مولوی کی فکر نہیں، یہ ہر اس شخص کی فکر ہے جس نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہا، اشہدو ان محمد رسول کہا۔ مولانا عبدالوحید صاحب کی اللہ زندگی دراز فرمائے، انہوں نے کوشش کی، پلان بنایا، اللہ نے اس کو رنگ لگایا، اور آج اتنی بڑی کھیپ آپ کے سامنے، نہ کرتے نہیں ہونا تھا، کیا تو اللہ نے لمن شاء منکم ان یتقدم، او جو کرنا چاہے پابندی کوئی نہیں، جو نہ کرنا چاہے جبر کوئی نہیں، من بھائی کا میلہ ہے، قیامت کے دن کرو گے تو پالو گے، کاٹ لو گے کھیتی۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا مآبا، جو رب کے ہاں مقام بنانا چاہتا ہے، جگہ بنانا چاہتا ہے، اس کو ہم نے دنیا میں موقع دیا ہے، پھر وہ اس جگہ بنانے کے اندر تگ و دو کرے، کوشش کرے، جس طرح کسی سٹیٹس والے بندے کے ساتھ سلام دعا بنانے میں تگ و دو کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا تھا حضور آپ نے اللہ سے حیا کا درس دیا ہے، سمجھا بھی دیجئے کہ اللہ سے حیا کیسے کریں۔ فرمایا استحیی من اللہ کما تستحیی رجلا صالحا من قومک، میرے صحابی جس طرح تو اپنے قبیلے کے ایک بزرگ اور معزز بندے کا حیا کرتا ہے، تو اللہ کا بھی اس طرح حیا کیا کر، تو اللہ سے حیا کرنے والوں کی صف میں تیرا نام آ جائے گا۔ جس طرح دنیا کے سٹیٹس والے بندے سے یاری بنانے، تعلق بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی اللہ سے بھی یاری بنانے اور تعلق بنانے کی کوشش کر، دیکھ کتنی کوشش کرتا ہے۔ یہ دور پروپیگنڈے کا، اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے میڈیا ہائر کیا جاتا ہے، نیگیٹیویٹی پھیلائی جاتی ہے، منفی تبصرے ہیں، منفی رجحانات ہیں، تخریب ہے، تعمیر نہیں۔ ضرورت ہے کہ جو چراغ جل رہے ہیں ان میں اپنا حصہ ڈالا جائے، نور علی نور کیا جائے، اس روشنی کو پھیلایا جائے، طلبہ کی عزت افزائی عامت الناس بھی کرے۔ مدرسے تو صبح و شام ان طلبہ کو فرشتہ بنا کے بٹھاتے ہیں، اور آج تک میں نہیں جانتا کہ کسی مدیر نے طلبہ کے سامنے دکھ پھولا ہو کہ بیٹو تہاڈی وجہ تو اسی بڑے پریشان ہاں، تہاڈی وجہ تو اسی منگدے ہاں، اسی پیندے ہاں، اسی اپیلاں کردے ہاں۔ میں نے اس چھوٹی سی زندگی کے اندر ہزاروں مدرسے الحمدللہ پھرے ہیں، سینکڑوں تقریبوں کے اندر میں گیا ہوں، 20 مدرسوں کے مدیر مجھ فقیر کے دوست اور یار ہیں، اور ہمارے سینکڑوں طلبہ مسجدوں کے اندر تراویحاں پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ شعبہ حفظ میں آج سے 7 سال پہلے جن طلبہ نے مجھ سے ڈگریاں لیں حفظ کی، 10 سال پہلے لیں، آج وہ مدرسے سے فارغ ہو کر کے ممبر و محراب کی زینت ہیں، یہ ہزاروں ہیں۔ جب میں جامعہ سلفیہ پڑھتا تھا تو 7 کلاسیں آگے تھیں، 7 کلاسیں میرے پیچھے تھیں، 14 کلاسیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ ان ساری کلاسوں کا میں گواہ ہوں کہ ایک دن مدیر نے نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں کھجل ہونا پڑتا ہے، ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری خودداری پہ حرف نہیں آنے دیتے، جتنی عزت یہ ہماری بوسٹ کرتے ہیں، جتنا رکھ رکھاؤ یہ ہم کو سکھاتے ہیں، جتنی وزاداری یہ ہم کو سکھاتے ہیں، وہ شاید دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ غریب کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں وردی چاہیے، انہیں ٹائی چاہیے، انہیں اپنا جناب علی کالا جوتا چاہیے، انہیں اپنی فیس چاہیے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بچہ بھوکا آیا ہے۔ آج سے 4 سال پہلے ایک طالب علم مدرسے میں داخل ہونے کے لیے آیا، سکول کی 5 اس نے پڑھی تھی تو رو رہا تھا، تو میں نے اس کے والد کو کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناشتہ نہیں کر کے آئے۔ اس کو میں نے ناشتہ کروایا، سب سے پہلے ناشتہ کروایا، اور میں نے کہا کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے آنے والے کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اس طالب علم نے ماشاءاللہ 7-8 ماہ کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیا، پکا یاد کر لیا، پھر میٹرک کی، اور میٹرک کے اندر اس نے بورڈ کو بھی ٹاپ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کر دی، کہنے لگا کہ جو عزت مجھے دین پڑھنے کے لیے پہلے دن آنے پہ ملی تھی ابھی تک نہیں ملی، ابھی تک نہیں ملی۔ اللہ نے اساتذہ کے دل میں کمال کا ظرف رکھا ہے، استاذ کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، استاذ خیر کا درخت ہوتے ہیں۔ یہ مدیر، یہ مربی، یہ بانیان، یہ سارا دن یہ آواز لگانے والے، بلوں کی ٹینشن، پانی کی فکر، اساتذہ کی تنخواہیں، صبح کی گندم، شام کی روٹی، سالن، پانی، بچوں کی صفائی ستھرائی، اور آپ پچھلے پورے مہینے کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ پچھلے پورے مہینے آپ نے اپنے بچوں کو فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ آپ شیخ صاحب سے گارنٹی لے لیں، یہاں جو پڑھتے ہیں ان کی فجر کی سنتوں کے یہ ذمہ دار ہیں۔
یہاں جو بچے ہیں انہوں نے پڑھی ہیں، جو آتے ہیں انہوں نے رب کے سامنے سجدہ کیا ہے، انہیں اٹھایا گیا ہے اور مسجد میں وضو کرا کے صاف ستھری طہارت کرا کے اسے بٹھایا گیا ہے۔ ضرورت ہے پوری کی پوری توجہ مدرسے کی طرف کرنے کی، مسجد کی طرف کرنے کی۔ جب یہ مدرسے آباد ہو جائیں گے، دین کی فکر لوگوں کے قلب و جگر میں اپنا گھر کر لے گی، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس خیر کے درخت کے نیچے پلنے والی قوم پھر کائنات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ خالص مال دیا کرو، ستھرا مال دیا کرو، خالص عطیے تحفے۔ ہم تو مدرسے کے بچوں سے تعاون کرتے ہیں، لولے لنگڑے ہیں بیچارے، مسکین یتیم ہیں بیچارے۔ یہ بیچارے نہیں، فرض ہے، ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ لگایا ہے کہ تم ان تنصر اللہ ینصرکم۔ کوئی میرا شیخ مفسر مدبر محقق بتائے کہ اللہ کی مدد کس طرح ہوتی ہے۔ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں، یا اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تم اللہ کے دین کے ساتھ جب کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیوں؟ تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک مدرسے کا بجٹ، کتنے ایسے تاجروں کو میں نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جن کے دفتر کے باورچی خانے کا خرچ ہمارے بہت بڑے بڑے جامعات جتنا ہے۔ ایک باورچی خانے کا خرچ، آپ کی اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے، وہاں کسی کپڑے کے تاجر سے پوچھو کہ مہینے کی چائیں، پیپسیاں، کوک اور جو مٹن اور جو بیف پارٹیوں کے لیے آتا ہے، ایک دکان سے آپ پوچھو، ایک دکان سے پوچھو جو تھوڑی سی آپ کو معقول دکان نظر آئے، اس ایک دکان کا ماہانہ پارٹیوں کا آنے جانے کا بھگتاوا وہ معلوم کر لو، اور شیخ صاحب سے آ کے یہاں کے بچوں کی سال کی روٹی معلوم کر لو، مہینہ سال آپ کو برابر میں کھڑے نظر آئیں گے۔ شادیوں کے نام پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ایک ایک شادی میں سے مدرسے کا سال کا خرچہ نکلتا ہے، توجہ نہیں۔ کتنی بڑی بڑی ٹاؤنیں ہیں، اس طرح کی 20 مسجدیں ایک ایک کوٹھی میں سما سکتی ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ حضور نے فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانی ہے، یبنی الناس بیوشن یوشونہا وشی المراحل، کہ لوگ قیامت کے قریب اپنے مکانوں کے باہر کی دیواروں کو یوں سجائیں گے جس طرح دلہن کے قمیض کو آگے سے سجایا جاتا ہے۔ دین کی فکر نہیں ہوگی، دین پھیلنے پھیلانے کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ لوگوں پھر انتظار کرو کہ تم پہ قیامت ٹوٹنے والی۔ مکان کے منہ متھے کی فکر پہ، یہ آپ کے ویلنشیا میں آپ چلے جائیں، آپ بحریہ میں چلے جائیں، 3 ایکڑ کے اندر کوٹھیاں ہیں، جس طرح شاہ محمد بن سلمان کے یہ رشتہ دار ہیں، اور کروڑوں روپے۔ ایک دوست مجھے لے گیا ٹھیکیدار مسجد کی تعمیر کا، اس کو ٹھیکہ دینا تھا، مکان کوٹھی دکھاتے دکھاتے کہنے لگا حضور آؤ میں آپ کو واش روم بھی دکھاؤں اگر آپ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا دیکھنے آئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے۔ ایک واش روم کا جو میں نے وہاں کھڑے کھڑے کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگایا، 28 لاکھ کی ٹائلیں لگی ہوئی تھی، 28 لاکھ کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں۔ پورے گھر کو میں نے گھوما، انہوں نے گھر خالی کرا دیا کہ یہ وزٹ کرنے آئے کہ مجھے کہیں قرآن نظر آئے، کوئی دین کی کتاب نظر آئے، کوئی مجھے یہاں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی فکر کی کوئی خوشبو مجھے نظر آئے۔ چلتے پھرتے آخرکار ایک کمرے میں ٹوٹی سی پھٹی پہ خدا کی قسم پھٹا ہوا قرآن مجھے نظر آ گیا۔ یہ ہمارا رویہ ہے دین کے ساتھ، یہ ہمارا سلوک ہے دین کے ساتھ، اور قصور اس میں امریکہ کا ہے، قصور اس میں انڈیا کی ایجنسیوں کا ہے نہیں۔ کسبت ایدی الناس، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، یہ چھتیں اپنے سروں پہ ہم نے خود گرائی ہیں، اور اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے اسے کہ میں نے کتنا پیسہ لگا دیا۔ 28 لاکھ سے رب کا زمین پہ ایک گھر بن سکتا تھا۔ خیر بقات الارض مساجدھا، کائنات کا بہترین ٹکڑا ہونے کا وہ اعزاز پا سکتا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان فضول خرچیوں پہ ہمارے ہندوستان میں دین ایسے نہیں پھیلا۔ لوگ آٹے کی مٹھیاں لوگوں سے اکٹھا کیا کرتے تھے۔ شیخ الکل والکل محدث نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن سے ہماری بخاری کی سند ہو کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، جو شاہ ولی اللہ کی مسند کے امین ہیں، بچوں کے لیے اپیل کرتے تھے روٹی کی،
نمازیوں سے کہتے تھے کہ یہ طالب علم لے جاؤ، اگر روٹی کھلا دو گے گھر لے جاؤ گے تو اس ایک کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنا دین پھیلے گا۔ نبینے آئے، ان نبینوں کے دین کی روشنی سے اللہ نے پورے پنجاب کو بینا کر دیا۔ دین کی طرف توجہ تھوڑی سی ہوئی، اتنی خیر پھیلی، اتنا دین پھیلا۔ کفر پہ پیسہ لگا رہا ہے، فضول چیزوں پہ پیسہ لگا رہا ہے، شو پہ پیسے لگائے جا رہے ہیں، فلموں پہ پیسے لگائے جا رہے ہیں۔ انڈیا کی ایک فلم پہ شاید طلبہ ہنسے کہ عظیم اختر فلمیں بھی دیکھتا ہے۔ فلمیں دیکھنا نہ دیکھنا بات کی بات ہے، میں حقائق سے واقف ہوں اور آپ کے سامنے یہ اعلانیہ بات رکھ رہا ہوں کہ ایک ایک فلم پہ اربوں روپے لگ رہے ہیں۔ پاکستان کے سارے مدرسوں کا بجٹ اگر 75 سال کا اکٹھا کیا جائے تو شاید انڈیا میں بننے والی چند موویوں کے پیسے کا مقابلہ نہ کرے۔ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اور ہم نے تو قبروں میں روشنی کرنی ہے، ہم نے تو جنت الفردوس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینا ہے۔ ہماری منزل تو بہت اونچی ہے، ہمارے اہداف اور مقاصد تو بہت اعلیٰ ہیں، اور ہم ہیں کہ جبھا مار کے بیٹھے ہیں، جان نکلتی ہے، گھر والے اٹھاتے ہیں، حاجی صاحب کو دفنا کے آتے ہیں، پھر پیسے کی جان چھوڑی جاتی ہے، جیتے جی نہیں دل کرتا۔ علماء کا ظرف ہے، یہ 5000 کی رسید پہ کہتے ہیں حاجی صاحب اللہ آپ کو جنت دے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں بھئی 5000 ہم نے دے دیا، اب جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت تھی دین کے ساتھ کھڑے ہوتے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتے۔ یہ انگلیاں کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کا رواج اچھا نہیں۔ میرے نمازی بھائیوں، میں آخر میں ایک بات اپنے حوالے سے کر کے، میں انتہائی ایک عام غریب فیملی کا لڑکا ہوں۔ میرا خاندان بالکل شدید ترین قسم کا بریلوی ہے، جو ہمارے مکتب اور اہل حدیث فکر کے ساتھ باقاعدہ بغض رکھنے والا۔ کسی نے توجہ دلائی ہوگی مجھ کو، ہمارے پورے گاؤں میں کوئی حافظ نہیں ہے مجھ سے پہلے۔ ایک ہمارے امام صاحب ہیں اور انہوں نے بھی شاید مکمل حفظ نہیں کیا، جن سے ہم نے ناظرہ پڑھا۔ مجھے یاد ہے کہ کسی کی توجہ دلانے پہ میں نے حفظ کیا ہوگا۔ ہمارے خاندان میں تو دور دور تک نہیں پتا کہ حفظ کیا ہوتا ہے، نہ کوئی توجہ، نہ خیال، نہ گھر میں کبھی بات ہوئی۔ میں 4 میں حفظ کر کے حضرت شیخ ادریس اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبر روشن فرمائے، تجوید پڑھنے کے لیے لسوڑی والی میں آیا۔ یہاں ایک قریب پلازا تھا، میں نے کہیں پوسٹ پڑھی کہ وہ قرآن مجید تقسیم کرتے ہیں۔ سال پورا ہوا 6 میں، میں بہت چھوٹا تھا تو میں اس پلازے میں قرآن مجید لینے کے لیے چلا گیا۔ تو میں نے کہا مجھے آپ قرآن مجید دیں، مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنے گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھاؤں۔ انہوں نے مجھے بورا قرآن مجیدوں کا دے دیا۔ پتہ نہیں میں نے کس طرح اٹھایا، اڈے تک لے جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں وہ قرآن مجید گھسیٹ کے اٹھا کے میں اڈے میں لے گیا۔ میں نے بس میں رکھے، ہمارے گاؤں میں بس جاتی تھی، یہاں سے پورا پاکستان گھوم کے، گاؤں گھوم کے، اگر صبح 6 بجے چلتی تو شام کو 6 بجے پہنچتی، 12 گھنٹے کے بعد پہنچتی تھی۔ اور میں گاڑی میں بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بارش نہ پڑ جائے، قرآن مجید گیلے نہ ہو جائیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک شخص تشیع کی طرف چلا گیا، وہ بچوں کو بوندی بانٹ کے کہتا کہ جو جو یہاں وہابی کا گھر ہے اس کے سامنے کھڑا ہو کے یا علی کے نعرے لگاؤ۔ میں نے جب قرآن پڑھانا شروع کیا تو ان میں سے کچھ بچے میرے پاس قرآن پڑھنے لگ گئے۔ میں نے ان کی دینی تربیت کی تو چند دنوں میں میرے پاس 80 بچے ہو گئے۔ کتنے؟ میرے گھر میں بریلوی باپ کی اولاد گھر میں قرآن پڑھانے لگی، کتنے بچوں کو؟ بولیں 80 بچوں۔ اور وہ جو نعرے لگاتے تھے، آوارہ تھے، ان کی توجہ میں نے قرآن مجید کی طرف کرا دی۔ اللہ نے وہ فتنہ ختم کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی بار میں جب یہ صفیں خرید کے لایا، پیسے اکٹھے کر کے، تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ جنت کے قالین ہے جس پہ میں بچوں کو بٹھاؤں گا۔ یہ صف ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ ایک بچہ، ایک بیٹا، ایک طالب علم، آج اسی گاؤں کے 11 طالب علموں نے درس نظامی مکمل کر لی۔
کوئی انگلی پکڑ کے لایا تھا؟ کسی نے بس میں بٹھایا تھا؟ کسی نے کرایہ دیا تھا؟ کسی نے رستہ دکھایا تھا نا؟ ہم بخل کرتے ہیں، انہیں کر لینا، تم نہ کرو۔ رب کو سر کی ضرورت نہیں، رب پگڑی رکھتے ہیں۔ کوئی نخرہ کرے وہ پگڑی اٹھا کے کسی اور کے سر پہ رکھ دیتا ہے، اس کے پاس سروں کی کمی نہیں۔ یستبدل قوما غیرکم، جب وہ دین کی عزت کی پگڑی رکھنے لگتا ہے، بندہ نخرہ دکھاتا ہے، وہ سر چینج کر دیتا ہے، وہ پگڑی کسی اور کے سر پہ سجا دیتا ہے۔ جب رب دین کا کام لینے لگے، نقبہ نہیں دکھاتے، نخرہ نہیں دکھاتے۔ اور یہاں پڑھ کے پھر جو شوق تھا، ایک طالب علم جامعہ رحمانیہ کی بار بار شیخ صاحب بات کر رہے تھے، کتنی روشنی پھیلی، کتنا دین پھیلا کہ اگر اکٹھا کرنا بیٹھنے جائیں، دفتر لکھنے لگ جائیں تو شاید یہ تاریخ ہماری زندگی کے اندر، یہ دفتروں کے اندر قلم بند نہ ہو۔ یہ مدرسے کا فیض ہے، یہ مسجد کا فیض ہے۔ اللہ ان مدرسوں کو آباد رکھے اور خوش ہو جائیے ان کا معاون بننے پہ۔ لوگوں کو توجہ دلائیے، بندے دیجئے، چندے دیجئے، اپیل کیجئے، درخواست کیجئے کہ آئیے مدرسے میں تعلیم جاری ہے، اپنے بچے کو وقف کر دو۔ اللہ دنیا کا بھی ذمہ دار ہے، اللہ آخرت کا بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ان طلبہ کے فیض کو چہار دانگے عالم میں پھیلائے، یہ چشمہ صافی چلتا رہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ معماروں کو، اس قافلے کے ہدی خانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کے دل میں مدرسے مسجد کے بارے کوئی میل کچیل ہے، اللہ کی پاک ذات اس کو پاک کر دے۔ مسجد مدرسے کی محبت اللہ نصیب فرما دے، منبر محراب کا پیار اللہ نصیب فرما دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔